بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے حالیہ ایک بیان میں کہا کہ ملک میں بڑھتے ہوئے جنسی جرائم اور جو جنسی بے راہ روی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ملک کے اندر فحاشی اور عریانی ہے۔ یہ ایک ایسا حقیقت پر مبنی بیان ہے کہ جس سے اختلاف ممکن نہیں ہے، اور اس پر ہمیں خوشگوار حیرت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق ملے کہ وہ فحاشی اور عریانی کے سد باب کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ستر کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے، غض بصر کے حوالے سے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو پورے احکامات دیے ہیں، اور ان احکامات کے دینے کی حکمت ہی یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کو ایک پاکیزہ اسلامی معاشرہ بنایا جائے، ایک ایسا معاشرہ بنایا جائے جس میں رشتوں کو تقدس حاصل ہو، ایک ایسا معاشرہ بنایا جائے جس میں رجحانات اور خاص طور پر جو جنسی میلانات ہیں ان میں اعتدال قائم ہو، اور جہاں پر مرد اور عورت ان کے اندر کوئی آگ بھری بھی نہ ہو، اور وہ ایک انسان تو ہوں لیکن وہ بھیڑیا اور جانور وہ نہ بن سکیں، اور ان کو حد اعتدال کے اندر رکھتے ہوئے ان کے جو جنسی اور جو صنفی خواہشات اور میلانات ہیں ان کے لیے آؤٹ وے بھی دیتا ہے اسلام، ان کی پورا کرنے کے لیے جائز راستے بھی اسلام دیتا ہے، لیکن تمام ناجائز راستوں کو اسلام روکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سخت ترین وعید دی ہے جو اسلامی معاشرے میں اور مسلمانوں کے درمیان فحاشی کو پھیلاتے ہیں۔ سورہ نور میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ لہٰذا اس معاشرے کو پاک کرنا، اس معاشرے کی پاکیزگی میں اور اس کے اخلاق اور کردار کی تعمیر میں اور نوجوانوں کی صحیح تربیت کرنے میں حکومت کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، اور معاشرے کے حل و عقد کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، معاشرے کے اولو الامر کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور معاشرے کے اندر پائے جانے والے اداروں کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کو جو جنسی ہیجان کی طرف جا رہا ہے، جو فحاشی اور عریانی کی طرف جا رہا ہے، جو بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو جرائم بڑھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ریپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، اس کی نتیجے میں جو ہماری معاشرے کے اندر ایک فتنہ اور فساد اور انارکی پیدا ہو گئی ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے۔ تو میرے خیال میں 6 ایسے کام ہیں جو کہ حکومتی سطح پر اور اداروں کی سطح پر اگر کیے جائیں تو اس معاشرے کو ایک ترقی یافتہ معاشرہ، ایک تعمیر والا معاشرہ، ایک اخلاق والا معاشرہ اور ایک پاکیزگی والا معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جو احکامات دیے ہیں حیا کے حوالے سے، ستر کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے، ان احکامات کی بہت بڑے پیمانے پر آگاہی، تعلیم اور تدریس کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مردوں کو، عورتوں کو اور خصوصاً نوجوان نسل کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا خالق اور مالک اللہ رب العالمین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے کیا احکامات دیے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا نصاب بھی وہ بالکل خالی ہے اور اس میں نہ ہونے کے برابر چیزیں ہیں، ہمارے ذرائع ابلاغ پر بھی اس قسم کی کوئی چیز پیش نہیں کی جاتی، اور ہمارے ہاں باقی بھی جو تعلیم اور تدریس کے ذرائع ہیں ان پر بھی اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی جاتی۔ تو پہلا ہدف تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے پورے معاشرے کو بالعموم اور خصوصاً نوجوان نسل کو آگاہ کرنا ہے کہ قرآن میں اور سنت میں حجاب کے حوالے سے، ستر کے حوالے سے، حفظ فرج کے حوالے سے کیا کیا احکامات ہیں۔ ایک آگاہی کی اور تعلیم کی اور تدریس کی ایک بہت بڑی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں حفظ فرج کی بات کی گئی ہے۔ مومن مردوں کو بھی یہ کہا گیا ہے، مومن عورتوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لباس کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ستر کی حدود مقرر کی ہیں وہ پامال نہ ہو۔ اور یہ اسلامی ریاست کا کام ہے،
اور یہ ہمارے اداروں کا کام ہے کہ وہ اس بات کو انفورس کریں اور امپلیمنٹ کریں کہ پبلک مقامات پر، بازار میں اور تعلیمی اداروں میں اور محافل میں جو بھی مرد اور خاتون شامل ہوں، یہ صرف خاتون کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی، جو بھی مرد اور جو بھی خاتون کسی بھی پبلک مقام پر جائے، کسی بھی مخلوط محفل میں جائے، وہ تعلیمی ادارے میں جائے، وہ کسی عدالت اور کچہری میں جائے، وہ بازار میں جائے، تو پھر وہ ان حدود اور قیود کا خیال رکھے جو لباس کے حوالے سے قرآن اور سنت نے دی۔ یہ دوسرا کام ہے جس کے حوالے سے اویئرنیس اور آگاہی کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ڈینگی مچھر نے حملہ کیا تو خواتین نے اپنے ڈریسز کو پورا کر لیا، پوری آستینوں والے، اور انہوں نے لباس پہننے شروع کر دیے، اس لیے کہ ڈینگی مچھر وہ ایک بخار میں آپ کو مبتلا کر سکتا ہے۔ اور جب کرونا کی باری آئی تو لوگوں نے ماسک استعمال کرنے شروع کر دیے۔ تو اگر کرونا کے ڈر سے ہم ماسک استعمال کر سکتے ہیں اور ڈینگی مچھر کے ڈر سے ہم اپنے لباس کو پورا کر سکتے ہیں، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تیسری بات جو کہ بہت ضروری ہے وہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول، خاص طور پر ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کا ماحول۔ اسلام، یاد رکھیے، مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں دیتا۔ اولاً اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ طلبہ کے لیے الگ تعلیمی ادارے ہوں، طالبات کے لیے الگ تعلیمی ادارے ہوں، لیکن اگر کہیں مجبوری ہے، وسائل کم ہیں، تو پھر مخلوط تعلیم کو بھی جاری رکھا جا سکتا ہے، لیکن ان تعلیمی اداروں کے اندر اسٹرکٹ کوڈ آف کنڈکٹ نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں ڈریس کوڈ نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں حتی الامکان ایسے اصول اور ایسے قواعد بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مخالف اصناف ہیں ان کا آپس میں کم سے کم انٹریکشن ہو، اور اگر انٹریکشن ہو بھی تو پورے لباس کے ساتھ ہو، اور ان کے درمیان جو گفتگو ہو، ان کے درمیان جو بات چیت ہو، وہ بھی پورے وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور پورے ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہو، اور اتنی فرینکنس نہ بڑھے کہ یہ جو دونوں صنفیں ہیں یہ ان کے اختلاط کا اور ان کے آپس میں ملنے کا، گھل مل جانے کا وہ جو آج ہمیں ماحول نظر آتا ہے وہ یقیناً بہت خطرناک ہے، اور بہت ساری خرابیوں کا اور بہت ساری پیچیدگیوں کو وہ جنم دینے والا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے، ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں، ہمارے اخبارات ہیں، ہمارے رسائل ہیں، ہمارے ڈرامے ہیں، ہماری فلمیں ہیں، ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، ان کو بھی ایک ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے۔ اس پر پیش کیے جانے والے ڈائلاگس، اس پر پیش کیے جانے والے ڈرامے، اس پر پیش کیے جانے والی فلمیں، یہ بھی جذبات کو ہیجان دینے والی ہیں، یہ بھی نوجوانوں کے اندر آگ بھرنے والی ہیں، اور اس کے اندر جو مناظر پیش کیے جاتے ہیں، اس کے اندر جو کہانیاں پیش کی جاتی ہیں، وہ بھی انسانوں کے اندر وہ خوابیدہ خواہشیں ابھارنے کی کوشش کر رہی ہیں، جس سے الٹیمیٹلی وہ نوجوان ان خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن سے ہم انہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لہذا گفتگو کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، ڈائلاگ کے لحاظ سے، پریزنٹیشن کے لحاظ سے ہمیں اپنے میڈیا کو بھی سدھارنا ہوگا، اور انہیں اسلام کے احکام کے مطابق اسٹرکٹلی ان کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہوگا۔ پانچویں بات ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کی آزادی حاصل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی بھی سائٹ کو وزٹ کر سکتا ہے، کسی ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے، انٹرنیٹ کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ وہ تمام سائٹس جس پر کسی بھی قسم کا مواد ہے ان کو بین کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ نوجوان جن کے اندر یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پیٹرول ایک جگہ پڑا ہوا ہو اور آپ آگ کی دیا سلائی اسے دکھائیں، ظاہر اس نے بھگ سے اڑ جانا ہے، اس نے فوراً آگ پکڑنی ہے۔ تو اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کو اور انٹرنیٹ کو اور ویب سائٹس کو بھی اس پر کڑی نگرانی رکھنی پڑے گی، اور انہیں اپنے نوجوانوں کی پہنچ سے دور ان کے اور اپنے نوجوانوں کے درمیان ایک بیریئر رکھنا ہوگا اور ایک حد فاضل رکھنی ہوگی، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کی حفاظت کر سکیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو، یعنی اپنے معاشرے میں پاکیزگی کا ایک ماحول پیدا کریں، اپنے معاشرے میں جو نکاح کے کلچر کو عام کریں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کے لیے نکاح کو آسان کریں، اور اس سے جو مشکلات ہیں اس کو ختم کریں، اور جو ہی بچے اس قابل ہوں ان کی شادیاں کر دیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب یہ
ساری چیزیں ہو جائیں اور اس کے بعد پھر کوئی جنسی بہرہ روی کے شکار ہو، پھر ریپ کے جو کیسز ہوں، اور پھر جو معاشرے میں بھیڑیا بن جائے، اسے قرار واقعی سزا دی جائے، اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے، تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کے کرنے سے ہم اپنے معاشرے کو ایک صاف معاشرہ، ایک پاکیزہ معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے وزیر اعظم سے توقع کرتے ہیں کہ صرف بیان تک محدود نہیں رہیں گے، وہ عملاً اس ملک کے اندر ایسے اقدامات کریں گے کہ یہاں فحاشی اور عریانی کا انسداد ہو جائے، فحاشی اور عریانی کو ختم کیا جا سکے اور حیا کا کلچر عام کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔